بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، سبق ہم پڑھ چکے ہیں حجر اسود کی کہانی، اور اس سبق کی مشق کا ایک حصہ ہم نے کر لیا ہے۔ آج ہم اس کا دوسرا حصہ کریں گے، جس میں ہمارے پاس ہے سوال نمبر 4۔ ایک جیسے معنی دینے والے الفاظ مترادف الفاظ کہلاتے ہیں، یعنی وہ الفاظ جن کے معنی ایک ہی ہوں، الفاظ مختلف ہوں، ان کے معنی مطلب ایک ہی ہو، وہ مترادف الفاظ کہلاتے ہیں۔ جیسے آبرو کا مترادف ہے عزت، یعنی عزت کہیں یا آبرو کہیں مطلب ایک ہی ہے۔ اور آتش کا آگ، آگ کو آتش کہتے ہیں، آتش کو آگ کہہ سکتے ہیں، یعنی ان کا معنی بھی ایک ہی ہے۔ دیے گئے الفاظ کے مترادف لکھیے۔ یہاں پہ ہمارے پاس کالم میں الفاظ دیے گئے ہیں، ان کے آگے ہم نے معنی یعنی مترادف لکھنے ہیں۔ پہلا لفظ ہے ہمارا لڑائی، تو لڑائی کے معنی جھگڑا، اس کا مترادف بھی ہے اور معنی بھی ہے۔ اس سے اگلا لفظ ہے ہمارا خدشہ، خدشہ ڈر کو کہتے ہیں، خوف کو کہتے ہیں، تو خدشہ کا مترادف معنی خوف، ڈر۔ احترام، اس سے اگلا لفظ ہے ہمارا احترام، احترام کے معنی ہے عزت۔ اس سے اگلا لفظ ہے مضبوط، مضبوط پختہ کو کہتے ہیں، مضبوط کے معنی ہے پختہ، پکا، مستحکم۔ سوال نمبر 5 ہے، دو یا دو سے زیادہ عربی اور فارسی الفاظ کا مجموعہ مرکب کہلاتا ہے، جیسے حجر اسود۔ اس سبق میں استعمال ہونے والے مرکبات تلاش کیجیے اور نیچے دی گئی خالی جگہ پر کیجیے۔ بچوں یہاں پہ الفاظ دیے گئے ہیں، تو ایک لفظ موجود ہے، دوسرا لفظ ساتھ لگا کے ہم نے مرکب کو مکمل کرنا ہے، کیونکہ دو یا دو سے زیادہ الفاظ جب مل جاتے ہیں تو وہ مرکب کہلاتا ہے۔ تو پہلا لفظ ہے ہمارے پاس خانہ، تو اس کے ساتھ ہم کعبہ لگائیں گے، خانہ کعبہ۔ اگلا لفظ ہے ہمارے پاس قابلے، قابلے کے ساتھ جو لفظ سبق میں موجود ہے وہ احترام ہے، تو قابل احترام یہ دو الفاظ کا ایک مرکب بن گیا، یعنی دو الفاظ کو ملا کر لکھا گیا اسے۔ پھر اس سے اگلا لفظ ہے ہمارا دستے۔ اب ہم سبق میں دیکھتے ہیں کہ سبق میں ہمارے پاس ہے دستے مبارک، یعنی دو الفاظ کو ملا کر ایک مرکب بنایا گیا ہے، دستے مبارک۔ اس سے اگلا لفظ ہے خوش، خوش کے ساتھ ہم لفظ لگا کر اس کا مرکب مکمل کریں گے، خوش اسلوبی۔ سبق میں ہمارے پاس جو مرکب موجود ہے وہ ہے خوش اسلوبی۔ اس سے اگلا لفظ ہے حجتو، تو حجتو جو ہے سبق میں ہمارے پاس الوداع کے ساتھ ملا کے لکھا ہوا ہے، یعنی حجت الوداع۔ اس سے اگلا لفظ ہے صحن، تو صحن کے ساتھ سبق میں ہمارے پاس کعبہ لکھا ہوا ہے، یعنی یہ پورا مرکب صحن کعبہ ہے۔ سوال نمبر 6 ہے، لغت میں الفاظ حروف تہجی کی ترتیب سے درج کیے جاتے ہیں، یعنی حروف تہجی کی ترتیب سے یعنی الف بے کے لحاظ سے لغت میں الفاظ کو درج کیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم ہزاروں الفاظ میں سے اپنا مطلوبہ لفظ آسانی سے تلاش کر لیتے ہیں اور اس کا مطلب بھی جان لیتے ہیں۔ درج ذیل الفاظ کو آپ حروف تہجی کی ترتیب سے لکھیے، یعنی حروف تہجی الف بے کے لحاظ سے ان الفاظ کو ہم نے ترتیب دینی ہے۔ تو الف بے میں سب سے پہلا لفظ کیا آتا ہے یہاں پہ ہے، یعنی کہ جو لفظ پہلا ہے، ہر لفظ کا جو پہلا حرف ہے اس کو ہم نے دیکھنا ہے کہ الف بے میں جو پہلے آ رہا ہے اس لفظ کو ہم پہلے لکھیں گے، پھر الف بے میں جو دوسرے نمبر پہ حرف آ رہا ہے جس سے لفظ شروع ہو رہا ہے اس کو ہم دوسرے نمبر پہ لکھیں گے، اور اسی ترتیب کے ساتھ ہم تمام الفاظ کو لکھیں گے۔ جی بچوں، ان الفاظ کو حروف تہجی کی ترتیب سے ہم نے یہاں پہ نیچے لکھ لیا ہے۔ حروف تہجی میں سب سے پہلے چ آتا ہے ان الفاظ میں سے، تو چادر، اس کے بعد ہے حج، پھر رے رسول، عین عمرہ، فے فرشتہ، کاف کعبہ۔